ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. بزرگان محترم، گرامی قدر، اسلامی نوجوانان ملت، اللہ تعالیٰ کا بے پایا شکر احسان ہے، اس رب کریم نے ہم تمام کو انسان بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا اور ہم انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے اپنا کلام قرآن مجید کی شکل میں نازل فرمایا، جو کہ سب سے بہترین کلام ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں، جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم بارک و صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ حضرات، ہم اور آپ جن ایام سے گزر رہے ہیں وہ ہے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم الحرام۔ محرم الحرام اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور اس مہینے کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ رب ذوالجلال نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ افضل روزہ رمضان کے بعد اللہ کا مہینہ محرم کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو اپنی ملکیت میں تو رکھی ہی رکھی ہے، ساتھ ہی ساتھ محرم کے مہینے کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی اور فرمایا شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم
جس کے آغاز رمضان روزے سے ہوتا ہے اور اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحج جو کہ عظیم ترین اعمال کے مجموعے کا مہینہ ہے، حج والا مہینہ، جس میں حج ہے، جس میں عرفہ کا روزہ ہے، جس کے ابتدائی 10 ایام تمام ایام میں فضیلت والا ہے، جس میں قربانی ہے، عید الاضحیٰ ہے، دیگر کتنے اعمال ہیں الحمدللہ۔ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور آخری مہینہ دونوں کے دونوں بڑے افضل ہیں۔ حضرات گرامی، دن اور رات کے مجموعہ، پھر ایک دن کے بعد دوسرے دن کے آنے جانے میں، پھر ہفتے کے بعد مہینہ، مہینے کے بعد ایک سال، اسی کو کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے آپ کے لیے عبرت کی باتیں ہیں۔ رب نے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، یقیناً رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ رات اور دن کو اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہیر پھیر کرتا ہے تاکہ عقل مندوں کو عبرت دیں، وہ لوگ عبرت حاصل کر لیں۔ کیا عبرت ہے؟ صبح سویرے سورج طلوع ہوتا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ عبرت دیتا ہے۔ صبح سویرے سورج طلوع ہوتا ہے، سورج ایک دم مدھم ہوتا ہے، اس کی روشنی دھیمی رہتی ہے، کمزور رہتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے سورج کی روشنی زیادہ ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ پورے شباب کو پہنچ جاتا ہے، سورج کی طرف دیکھنا محال ہو جاتا ہے، اس کی تمازت و حرارت کو برداشت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ پھر شباب کو پہنچنے کے بعد زوال پذیر ہوتا ہے، سورج آہستہ آہستہ ڈھل جاتا ہے، ڈھلنے کے بعد ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یاد رکھیں، سورج سر پہ ہو، ایک دم آب و تاب میں ہو، پورے شباب میں ہو، ڈھل جانے سے ہی نماز پڑھنے کا حکم ہے، ظہر کی نماز پڑھو۔ پھر اس کے بعد سورج ایک دم دھیمی پڑ جاتی ہے، اس کی روشنی دوبارہ مدھم ہو جاتی ہے، ایک دم کمزور ہو جاتی ہے، اور دیکھتے ہی اس سے پہلے ہی اور ایک نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، عصر کی نماز۔ پھر سورج ڈھل جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، ایک اور نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ ہے مغرب کی نماز۔ پھر سونے سے پہلے اور ایک نماز پڑھ لیا کرو، وہ ہے عشاء کی نماز۔ سبحان اللہ، کیا عبرتیں ہیں! دیکھو، انسان پیدا ہوتا ہے، بچپنے میں رہتا ہے، بچہ رہتا ہے، کمزور رہتا ہے، اتنا کمزور کہ وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، کروٹیں نہیں لے سکتا، کروٹیں بھی نہیں لے سکتا، اس کے ماں باپ اس کو کروٹیں بھی بدلانا سکھاتے ہیں، اتنا کمزور۔ اس کے بعد یہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، جس طرح سے سورج آہستہ آہستہ آب و تاب کو پہنچتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے۔ جوانی میں کیا کہنا ہے؟ علامہ اقبال نے فرمایا، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ تو جوان ہوتا ہے، تیری قوت کا کیا کہنا ہے، تیری جوانی کا کیا کہنا ہے، تیری ارمانوں کا کیا کہنا ہے، تیری کمائی کے کیا کہنا ہے، تو کسی کو خاطر میں نہیں لاتا، تو یہ چاہتا کہ یہ کر دکھاؤں، وہ کر دکھاؤں۔ جوانی میں یہ طاقت ہوتی ہے۔ سورج بھی اسی طرح سے آب و تاب کو پہنچتا ہے۔ اے جوان، تو سورج سے عبرت حاصل کر اور اپنی جوانی پہ نہ اترا، غرور نہ دکھا، تکبر میں نہ آ، اپنی طاقت کا نازا نہ ہو جا، بلکہ یاد رکھ، سورج کو روزانہ دیکھ کر عبرت حاصل کر لیا کر کہ تیری جوانی کو بھی ایک مرتبہ سورج کی طرح اس طرح سے مدھم روشنی لگنی ہے۔ اس طرح سے سورج آب و تاب میں ہونے کے بعد پھر ڈھل جاتا ہے۔ غرور میں نہ آ، بلکہ سورج
طلوع ہونے سے پہلے اللہ کی شکر گزاری کا حکم، نماز پڑھ۔ سورج جب آب و تاب میں ہو تو غرور و تکبر میں نہ آ، جوانی میں رہ کر اللہ کی عبادت کر، ظہر کی نماز کا حکم ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان ادھر عمر میں پہنچتا ہے اس کو دنیا، اولاد، دنیا کمانے کی چاہت ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کو یاد کر، سورج کو دیکھ کر عصر کی نماز پڑھ، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہی سورج ڈھل گیا، تیری جوانی ڈھل جائے گی، بڑھاپا آ لگے گا، اور بڑھاپے ختم ہونے کے بعد اللہ کے پاس ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اے بندہ تو اکرام رکھ۔ سبحان اللہ، روزانہ سورج ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے، یہ میسج دے رہا ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ دن اور رات کو ہیر پھیر کر کے، اے انسانوں، اے عقل مندو، اے عبرت و بصیرت رکھنے والوں، تمہیں پیغام دیتا ہے، عبرت کی نگاہوں سے تم دیکھا کرو۔ حضرات، ابھی دیکھتے ہی دیکھتے ایک سال آیا اور گزر گیا، نیا سال شروع ہوتے ہوتے دیکھو اور بھی اس کے 12-13 روز بھی گزرنے کو ہے۔ اللہ اکبر! اسلامی نیا سال، اسلامی کیلنڈر جس کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے، اور یہ 12 مہینے کی مدت، 12 مہینے کی گنتی جس کو اللہ تعالیٰ نے روز اول سے ہی طے فرما دی ہے۔ رب نے فرمایا، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ رب نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اے لوگوں، یاد رکھنا، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہے، مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہے، اور یہ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس روز سے اللہ تعالیٰ نے دنیا و آسمان کو پیدا کیا، جس روز اللہ تعالیٰ نے دنیا و آسمان کو پیدا کیا، اسی روز سے اللہ تعالیٰ نے یہ گنتی بھی بتلا دی کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں اس کو بتا دیا ہے کہ لوح محفوظ میں بھی مہینوں کی گنتی 12 ہے، روز اول سے بھی بتلا دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، عظمت والے ہیں، ان کی حرمت کا، ان کی عظمت کا خیال تمہیں رکھنا چاہیے، ان کی عظمتوں کا خیال تمہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد رب نے کیا فرمایا؟ منہا 4 حرم ذالک الدین القیم، یہی مضبوط دین ہے، یہی سیدھا طریقہ ہے، یہی اچھا طریقہ ہے، تمہیں یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا لوگوں یاد رکھو، ان حرمت والوں مہینوں میں، عظمت والوں مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ نے بہت پہلے ہی بتلا دیا کہ ان مہینوں میں تم اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ حضرات، یہ جو ہجری کیلنڈر ہے، اس کو ہجری کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا آغاز کیسے ہوا؟ کہاں سے ہوا؟ کیوں کر ہوا؟ اور سٹارٹنگ پوائنٹ کس کو قرار دیا گیا؟ کیوں ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے؟ آئیے میں آپ کو سب سے پہلے ہجرت کیلنڈر کی ہسٹری بتا دیتا ہوں۔ کیلنڈر کی ہسٹری، آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اس دنیا میں دوبارہ بھیج دیا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد آدم کی اولاد کی تعداد سب زیادہ ہو گئی، ان کو ڈیٹ کی ضرورت پڑی، تاریخ کی ضرورت پڑی۔ اب کہاں سے تاریخ شروع کریں؟ تو ان لوگوں نے حبوط آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے اس دنیا میں جس روز اتار دیا، وہاں سے ایک ڈیٹ کا، ایک کیلنڈر کا آغاز ہوا کہ آدم کی اولاد اس طرح لکھا کرتی تھی کہ آج یہ واقعہ پیش آیا، ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارنے کے بعد سے 2 سال 4 مہینہ 5ویں دن میں، اس طرح سے ڈیٹ گنا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا
آدم علیہ السلام کے بعد آدم ثانی کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو. نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت بڑا سیلاب آیا اور آج بھی سیلاب آ رہا ہے. ہمیں میسج دیتا ہے, پیغام دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. یقیناً ان لوگوں کو, انسانوں کو, یہود و نصارہ کو, ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ آزمایا جاتا ہے. انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین. کیوں؟ تاکہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں, اللہ کی طرف پلٹ جائیں. لیکن انسان عبرت حاصل نہیں کرتا ہے. ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ سیلاب دکھا رہا ہے. آپ نے دیکھا ہے حیدرآباد اور اپنی پڑوسی ریاستوں میں اور اپنی بھی ریاستوں کے بعض علاقے جہاں کے لوگوں نے کبھی یہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا کہ یہاں پر سیلاب آئے گا, اللہ نے وہاں پر سیلاب دکھایا ہے. لوگ عبرت کی نگاہوں سے دیکھا کرو. اور لوگوں نے کہا کہ کشمیر دنیا کی جنت ہے. اللہ اکبر. کشمیر کو لوگوں نے جنت کا نام دیا. اللہ کہہ رہا ہے دکھاتا ہوں تمہاری جنت کے حال کو. جنت تو انسان اللہ تعالیٰ کو عمل سے دیتا ہے. عقیدے کی بنیاد پر جنت ملتی ہے. تم نے اپنے ہاتھوں سے جنت بنایا, اس کو نام دیا جنت. دیکھو میں دکھاتا ہوں. جنہوں نے خواب و خیال میں کبھی نہیں سوچا, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے سیلاب دکھایا ہے کشمیر میں. اور شداد نے بھی جنت بنائی تھی. اللہ نے اس کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا. اور نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا. طوفان کے بعد پھر دوبارہ لوگ آباد ہوئے. تو وہ لوگ جب پھیلے, ان لوگوں نے ڈیٹ کا آغاز کیا طوفان نوح سے. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا نار نمرود سے. نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے حفاظت کر کے ان کو صحیح سلامت نکالا. یاد رکھیے میرے بھائی, جو یاد رکھنا, آگ نے ابراہیم کو جلایا نہیں, پانی نے موسیٰ کو ڈبویا نہیں, اور چاقو نے اسماعیل کو کاٹا نہیں, ہے نا. چاقو نے اسماعیل کو کاٹا نہیں. ان کا کام جو تھا وہ کیا نہیں. یاد رکھو, اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو گے, اگر تم اللہ کے لیے ویسے ہو جاؤ گے جیسے ابراہیم ہو گئے تھے, جیسے اسماعیل ہو گئے تھے, یاد رکھو اللہ تعالیٰ غیبی طریقے سے تمہاری مدد فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ سب دکھایا ہے. یاد رکھو علامہ اقبال نے کیا فرمایا, آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا, آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. لیکن ابراہیم کے ایمان کی ضرورت ہے. آج ہمارے اندر ابراہیم کے جیسے ایمان آنا چاہیے. وہ ابراہیم, اللہ اکبر, ملت ابراہیمی اور یاد رکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پوری داستان میں ہم لوگ صرف ابراہیم کو یاد کرتے ہیں, لیکن ابراہیم کو ابراہیم بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام جو دیا ہے. لیکن ابراہیم کے پیچھے یاد رکھیں میری ماں اور بہنیں, ابراہیم کی بیوی ہاجرہ کا ہاتھ ہے. اور یاد رکھے بیوی اگر واقعی معنی میں نیک ہو, نبی نے فرمایا آدھی دینداری مل گئی, اور اگر بیوی نیک نہیں ہے آدھی دینداری برباد ہوتی ہے. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر چھوٹے بچے کو, ابھی تو اسماعیل دودھ پیتے بچے ہیں یا ایک دم چھوٹے بچے ہیں, ہاجرہ سے کہا کہ چلو چلنا ہے, ساتھ میں نکل گئے. یہ نہیں کہا کہ سرتاج بتاؤ کہاں چلنا ہے. تابعداری دیکھیے شوہر کی, سیدھا چلے گئے. بے آب ہو گیا سرزمین میں, چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. تابعداری دیکھو, پیچھے شوہر کے ہولی, اور کہا کہ آئی میرے سردار کہاں کا ارادہ ہے, کیا ماجرا ہے. بے آب ہو گیا سرزمین, ننھا منا سا بچہ, کھانے پینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہے, نہ یہاں پر آبادی ہے, یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, کیا ماجرا ہے بتلاؤ تو صحیح. ہاجرہ سمجھدار خاتون تھی. انہوں نے کہا کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام
ایسے جذبات میں ہیں، ابراہیم علیہ السلام ایسے غم میں نڈھال ہیں، بولنے کی سکت نہیں، طاقت نہیں، زبان میں الفاظ نہیں، ایک تو بڑھاپے کے سہارا ننا منا دودھ پیتا بچہ ہے، اور یہ چہیتی بیوی ہے، اللہ کا حکم ہے، بے آب ہو گیا سرزمین میں، ریگستان کے بیچوں بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، دل میں پہاڑ رکھنا پڑتا ہے، پتھر رکھنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، ملت ابراہیمی کو سمجھو، ابراہیم سے ایمان پیدا کرو۔ ابراہیم کو بولنے کے لیے سکت نہیں ہے، صرف سر سے اشارہ کیے، ہاں میری بیوی صاحبہ یہ اللہ کا حکم ہے، بیوی بھی دیکھو جیسے شوہر ویسے بیوی، کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے، چلو یہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں یہاں رک کر ایک بات کہتا ہوں، اگر ہاجرہ اس وقت آج کل کی بیویوں کی طرح ضد پہ آ جاتی، اڑ جاتی، نہیں میں یہاں نہیں رہتی ہے، یہاں کیوں میں رہوں، یہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کھانے پینے کے سامان نہیں، چھوٹا بچے کو چھوڑ کے چھوٹے بچے کو لے کر میں کیا کروں، یا نہیں رہتی۔ اگر شوہر کی تابعداری، اللہ کی تابعداری یہ ہاجرہ اگر نہیں کرتی تو بتلاؤ ہاجرہ نے آگے جو قربانیاں دی سب ملتے، ابراہیم کے یہ داستان سب آتے، آگے کیا قربانیاں دی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، ہاجرہ نے ننھے منھے بچے کو سامنے بلکتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ پر توکل ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کر سکتا۔ بے آب ہو گیا سرزمین میں، اللہ پانی دے گا، اتنا یقین، اتنا بھروسہ، اتنا توکل۔ دیکھیے صفا سے شروع کیے دوڑنا، اللہ کہہ رہا بندہ تو محنت کر، دینا میرا کام ہے، محنت کرنا تیرا کام ہے۔ ہاجرہ دوڑی صفا سے لے کر مروہ سے لے کر صفا۔ اب ان کو یقین ہوا نہیں ہوا کہ اس بیچ میں پانی نہیں ہے، حکمت کی بات یاد رکھیے، صفا سے مروہ سے صفا آ گئے نا، اب اس درمیان میں پانی نہیں ہے، ان کو یقین ہو گیا نہیں ہوا، پتہ چل گیا بھائی پانی نہیں ہے، یہ مریج ہے، یہ سراب ہے، یہ ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، لیکن اللہ پر بھروسہ، اللہ سے امیدیں۔ ہاجرہ نے یہ ٹھان لیا، اے اللہ جب تک پانی نہ ملے میں دوڑتی رہوں گی، صفا سے مروہ سے صفا، صفا سے مروہ سے صفا، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 7 چکر انہوں نے کاٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اے میری بندی تیرے توکل پہ قربان جائے، تیرے بھروسے پہ قربان جائے، تیری اللہ پر امید پر قربان جائے، چل تجھے اب تو پانی دینا، وہ بھی ایسا پانی پورے دنیا یاد رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، زمزم کا کنواں بہا دیا اللہ تعالیٰ۔ کس کے نتیجے میں، کس کی قربانی؟ ہاجرہ علیہ السلام۔ میری ماں اور بہنیں یاد رکھیں، آپ کی قربانیاں ہیں اس اسلام کے لیے، نتیجے میں اللہ نے زمزم کا کنواں دیا۔ اللہ اکبر، کیا مبارک پانی ہے، کیا بابرکت پانی ہے۔ ہزاروں سال سے کئی مرتبہ کنویں کو بند کر دیا گیا، دشمنوں نے، ظالموں نے بند کیا، دوبارہ کھدائی ہوئی اس کے باوجود بھی پانی پورے دنیا میں پانی لے جاتے ہیں۔ حاجی لوگ پانی کے لیے مر جاتے، ترس جاتے ہیں کہ 1 لیٹر اور زیادہ دے دو۔ لوگ اس پانی کے انتظار میں رہتے ہیں کہ حاجی لوگ آئیں گے ہمیں پانی دیں گے۔ اللہ اکبر، کیسا پانی اللہ نے دنیا والوں کو بہا دیا۔ نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالی رحم فرمائے اسماعیل پر، اسماعیل کی ماں پر، اگر وہ اس دن اس پانی کو کیاری کی شکل میں اطراف اکناف میں باؤنڈری اگر نہ ڈال دیتی تو زمزم کا کنواں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا، جہاں تک جاتا وہاں کے لوگ پیتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ زمزم ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ کی سعی ملی ان کے قربانی کے نتیجے میں۔ اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد کعبے کی تعمیر کا حکم دیا گیا، کتنے سارے چیزیں، کعبہ کا دوبارہ وجود ہوا، زمزم کا کنواں ملا، صفا مروہ کی سعی ہے، اور اس کے بعد طواف ہے، کتنے سارے چیزیں ہم کو ملی ہے۔ یہ ہاجرہ کی قربانیاں، یہ سب ہاجرہ ہے۔ ابراہیم نے کچھ نہیں کیا، اس نے ابراہیم نے شروع کیا، یہاں چھوڑ کے گئے۔ اس کے بعد دیکھو اب ابراہیم کی قربانی، بچہ جو ہے چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچ گئے،
ہر باپ کو پوچھو، جب ان کا بچہ چلتا پھرتا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، سنبھلتا ہے، بڑا اچھا لگتا ہے بچے کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہوئے، گھماتے ہوئے، پھراتے ہوئے، اللہ کا حکم آیا، اے ابراہیم قربان کر دے، ذبح کر دے، قربان کر دے۔ خواب دیکھیں، 8 ذی الحجہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا، اور 8 ذی الحجہ کو خواب میں دیکھنے کے بعد انہوں نے غور و فکر کیا۔ غور و فکر کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے رب رب ترویہ، اسی لیے 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں، کیونکہ اس دن ابراہیم علیہ السلام نے پہچانا عرفہ، انہوں نے پہچانا کہ ان کے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو قربانی کا دن کہا جاتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے 10 ذی الحجہ کو اپنے بیٹے کے گلے میں چھری چلانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر، یہ دنیا کی تاریخ ایسی قربانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ اکبر، باپ کے ہاتھ میں چاقو ہے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنی زیادہ پسند آ گئی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ابراہیم، ہمیں تمہاری اولاد کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو تمہارے دل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ اسی قربانی دیکھیے، اس کے پیچھے ابراہیم نے باپ اور شوہر ہونے کی حیثیت سے قربانی دی، ہاجرہ نے بیوی اور ماں ہونے کی حیثیت سے قربانیاں دی، اسماعیل نے بیٹے ہونے کی حیثیت سے قربانیاں دی۔ ہر ایک کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ملا، اور یہ مناسک حج پورے کے پورے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان والوں کے یادگار ہیں۔ میرے بھائیوں، قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہیں، اتنی قربانیوں کے باوجود اللہ نے ان کو کیسے اتنا اونچا مقام دیا؟ پہلے آگ سے گزرنا پڑا، نمرود نے آگ میں ڈالا، تو نمرود کے آگ میں ڈالنے کے بعد وہاں سے ایک تاریخ کا آغاز ہوتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو معجزہ کے طور پر بچا لیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا بنی اسرائیل تک، یوسف علیہ السلام کے واقعے تک، وہاں سے پھر ایک تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر عربوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد سے ایک تاریخ کا آغاز ہوا۔ عربوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل جس دن آپ پیدا ہوئے، جس سال آپ پیدا ہوئے، اس سال ایک واقعہ پیش آیا جس کو ابرہہ کا واقعہ کہا جاتا ہے۔ سورہ فیل میں اللہ نے بیان کیا ہاتھی والوں کا واقعہ۔ کعبے کو ڈھانے کے لیے آیا تھا کون؟ ابرہہ بادشاہ۔ یاد رکھو، ہر وہ انسان جو حرمین شریفین کی طرف بری نگاہ اٹھاتے ہیں، بری نگاہ رکھنے والوں ہیں، یاد کرو اس کو، ابرہہ بادشاہ کو، یاد کرو ہاتھی کے واقعے کو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے پاس ابھی بھی ابابیل ہیں، ابھی بھی وہ کنکریاں برسا سکتے ہیں، اور ہر سال حاجی لوگ وہ یاد کرتے ہیں 3 کنکر جو پھینکا جاتا ہے، ایک تو جمرہ صغرا، جمرہ وسطی اور جمرہ کبریٰ ہے۔ لوگوں نے ان کا نام چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان رکھا ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں ان کا نام شیطان نہیں ہے، شیطان نہیں، یاد رکھیے۔ یہ تو اللہ کی عبادت ہے، لوگ زور سے اتنے غصے سے مارتے ہیں گویا کہ شیطان کا مقابلہ کر دیے۔ پہلے اپنے دل میں چھپا جو نفس کا شیطان ہے اس کا تو مقابلہ کر، اس کو تو پہلے مار، پھر اس کے بعد یہ پتھر ہو تو کیا کرے گا؟ شیطان نہیں، یاد رکھیے۔ یہ سوچ کر مارنا کہ شیطان کو مار رہا ہوں غلط ہے، یاد رکھیے۔ نبی کی سنت سمجھ کر، اللہ کی عبادت سمجھ کر مارنا ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی شیطان کا لفظ نہیں ہے۔ اصل دیکھا جائے اہل علم نے لکھا ہے 2 روایتیں اس کے تعلق سے۔ پہلی روایت کہ وہ ابرہہ کی یادگار ہے، کہ اسی مینا کے میدان میں وادی محصر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندوں کو کنکریوں کے ذریعے سے بھیجا اور ابرہہ اس کے لشکر کو برباد و تباہ و برباد کر دیا تھا، وہ یادگار ہیں۔ اور وہ بھی کہا جاتا ہے یہ ہسٹوریکل روایتیں ہیں، تاریخی روایتیں ہیں، حدیث کے آتھینٹک روایتیں نہیں ہے کہ اسماعیل کو جب لے کے جا رہے تھے تو شیطان نے بہکایا، ان 3 جگہوں میں کنکر پھینک کے، پتھر پھینک کے اس کو بھگایا گیا، وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اب ہمیں سنت سمجھ کر عمل کرنا چاہیے۔ حضرات اکرامی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، صحابہ اکرام آپ کی بعثت کے بعد
مختلف طرح کے سورتوں کے نزول سے تاریخ گنا کرتے تھے کہ آج سے لے کر اتنے دن ہوا، آج سے لے کر فلاں سورہ نازل ہو کے اتنے دن ہوا، اس طرح سے ڈیٹ گنتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر خلیفہ بنے، گوناگوں مصروفیات اور فتنوں کا زمانہ تھا، آپ نے ان سب کو ختم کیا، پھر آپ کا زمانہ گیا، پھر خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اور یہ زمانہ بڑا سنہرا زمانہ تھا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں روم و ایران کو فتح کیا گیا، اسلامی حکومت اتنی بڑی ہوئی، آج تک کسی سپر پاور کے پاس اتنی بڑی حکومت نہیں ہے جتنی بڑی حکومت حضرت عمر کے پاس تھی۔ ہاں، سکندر اعظم کے پاس بھی اتنی بڑی حکومت نہیں تھی، اور کائنات میں آج تک اتنی بڑی حکومت کسی نے نہیں کی جتنی بڑی حکومت حضرت عمر کی تھی رضی اللہ عنہ وارضا۔ سبحان اللہ، لیکن کیا شان ہے، کیا پہچان ہے، کیا جان ہے، اللہ اکبر۔ ایک دم سادے سمپل، جب ایران کو فتح کیے، ایران کے سپہ سالار، ایران کا سپہ سالار کو لایا جا رہا تھا، ہرمزہ کو لایا جا رہا تھا، اس نے سوچا، قیدی بن کے لایا جا رہا تھا، سوچا عمر جن کا نام سنتے ہی بڑے بڑے سپر پاور کانپ جاتے ہیں، بڑے بڑے سپہ سالاروں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہے، دل دہل جاتا ہے، کیا ان کی شان ہوگی، کیا آن ہوگی، کیا بان ہوگی، کیا دربار ہوگا، کیا دربان ہوں گے، یہ کیا ٹھاٹ باٹ ان کے ہوں گے، یہ کانسیپٹ، یہ تصور لے کر آ رہے تھے۔ پکڑ کے لایا گیا، مسجد نبوی کے پاس لانے کے بعد پوچھا عمر کہاں ہے، ان کا دربار کہاں ہے؟ کہا کہ وہ دیکھو وہاں ہے، مسجد نبوی کے کونے میں اکیلا تنہا سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور جسم پہ کنکریوں کے نشانات ہیں۔ کہا کہ یہ عمر؟ کہ ہاں، نہ کوئی دربار، نہ کوئی دربان، نہ کوئی شان، نہ کوئی آن، نہ کوئی بان، کچھ نہیں۔ کہا کہ اللہ اکبر، ان کو دیکھ کر بڑے بڑے درباریوں کے بڑے بڑے سپر پاور کانپ جاتے ہیں، یہ ہے عمر۔ کہا کہ ہاں، یہ ہے عمر جن کے پاس ایمانی طاقت اور قوت ہے۔ اللہ اکبر، فوراً اسلام قبول کر لیے۔ کہا کہ جس مذہب کے ماننے والوں کے خلیفہ ایسے ہو اور سپر پاور کانپ جائیں، لازمی معنی میں یہ حق ہے، فوراً اسلام قبول کر لیے۔ عمر کے زمانے میں بڑی وسیع و عریض حکومت تھی۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں یمن کے گورنر تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے ایک مرتبہ عمر سے کہا، اے امیر المومنین، آپ کے بہت سارے خطوط، لیٹرز ہمارے پاس آتے ہیں، کبھی آپ کہتے یہ کرو، پھر کہتے یہ کینسل ہے۔ خط جب زیادہ ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سا خط پہلے کا، کون سا خط بعد کا، کیونکہ اس میں کوئی ڈیٹ نہیں ہوتی، کیوں نہ ہم لوگ ڈیٹ رائج کریں۔ عمر نے کہا بہت بہترین مشورہ ہے، اب کیا کریں؟ کہا کہ چلو کمیٹی بٹھاتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، مشورے میں خیر ہے اور مشورہ کیا کرو، اس میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک سورہ کا نام رکھا، سورۃ الشورى، مشورے والا سورہ ہے۔ نبی نے حدیث میں فرمایا، ما خاب من استشار، وہ انسان کبھی ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا جس نے مشورہ کر لیا ہے، اور وہ انسان ناکام نہیں ہو سکتا ہے جس نے اللہ سے استخارہ کیا ہے۔ استشارہ اور استخارہ دونوں کیا کرو، مشورے سے کام کرو، اس میں برکت ہے۔ عمر نے مشورے کی کمیٹی بٹھائی۔ کسی نے کہا کہ بھائی چلو روم و ایران کی تقلید کرتے ہیں۔ عمر کب پسند کرنے والے تھے روم و ایران کی تقلید کو؟ کہا کہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ نبی کی ولادت سے شروع کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ تو عیسائی لوگوں نے ویسے ہی کر لیا ہے۔ کہا کہ نبی کی بعثت سے شروع کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، نبی جب نبی بنے اس میں شخصیت پرستی کی بو آتی ہے کہ صرف نبی کے ذات کے ساتھ خاص ہو جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، عمر کی دور اندیشی دیکھو۔ اس کے بعد بڑے بڑے صحابہ کرام بشمول حضرت عمر، علی، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کا مشورہ تھا ہجرت سے آغاز کرتے ہیں۔ ٹرننگ پوائنٹ، سٹارٹنگ پوائنٹ، نقطۂ آغاز ہجرت کو قرار دیتے ہیں کہ جس روز سے ہجرت
صحابہ کرام نے کیے، نبی نے کیے، وہاں سے ہم اسلامی کیلنڈر، اسلامی ڈیٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ عمر نے پسند کیا اور استدلال بھی کیا انہوں نے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 یا 4 کے آس پاس میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس علی التقوى لأول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد لمسجد اسس، وہ مسجد جس کی بنیاد رکھی گئی من اول یوم، پہلے ہی دن، پہلا دن ہے یہ اسلامی تاریخ کے لیے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں اس کو پہلا دن قرار دیا کہ یہ پہلا دن ہے جس دن مسجد کی بنیاد رکھی گئی، اور یہ مسجد زیادہ حق رکھتی ہے کہ اے نبی آپ اس مسجد میں جا کر کھڑے ہو جاؤ، اس مسجد میں نماز پڑھا کرو۔ نبی کی زندگی کی پہلی مسجد کون سی ہے؟ جی مسجد قباء، مسجد نبوی نہیں، مسجد قباء جو مدینے سے تھوڑے باہر ہے۔ مسجد قباء جس کو اللہ نے کہا کہ یہ پہلی مسجد ہے، پہلا دن ہے، اور یہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہی نبی نے پہلا کام کیا۔ اللہ اکبر۔ اور مسجد قباء کی فضیلت جانتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ آئے، صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم مکے میں تھے تو بار بار عمرہ کرتے تھے، اب تو عمرے سے محروم رہ گئے، بار بار جانا مکہ ہمارے لیے مشکل ہے، 450 کلومیٹر اس زمانے میں آنا آج بھی مشکل ہے، اس زمانے میں تو اور مشکل تھا۔ تو نبی نے فرمایا، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، من تطہر فی بیتی ثم اتی مسجد قباء، جو آدمی اپنے گھر میں وضو بنا لے، اپنے ہی جگہ، اپنے ہی ہوٹل میں، اپنے ہی مسکن میں اپنی جگہ وضو بنائے، وضو بنا کر نکل جائے، مسجد قباء آئے، مسجد قباء آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لے، مکمل 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، آسانی ہو گئی اور زیادہ۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد عائشہ جا کر بار بار عمرہ کرتے ہیں، جو کہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور یہ جو صحیح طریقہ ہے، بار بار عمرے کا ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو، مسجد قباء جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھو، شرط یہ ہے کہ اپنی جگہ سے وضو کر کے جانا ہے۔ مسجد قباء کو پہلا دن قرار دیا گیا تو عمر نے کہا یہ پہلا دن ہے، ہجرت کو اللہ نے کہا پہلا دن ہے، کیوں نہ ہم یہی سے تاریخ کا آغاز کرتے ہیں، چونکہ ہجرت سے آغاز ہوا اس لیے اس کا نام ہے ہجری کیلنڈر۔ ہجری کیلنڈر، اور اتفاق کی بات ہے کہ ہجرت کی تیاری اور اس کا آغاز بھی محرم کے مہینے میں ہی ہوا۔ کیسے معلوم ہے؟ مینا کے میدان میں حاجی لوگ ٹھہرتے ہیں، یاد کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں مینا میں ٹینٹوں میں جا کر حاجیوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، لوگوں اسلام کی طرف آؤ، اللہ کا یہ پیغام ہے، تم تو تلبیہ کہہ رہے ہو، تلبیہ کے ساتھ شرک بھی کر رہے ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور حج کے پورے ایام، پورے ارکان، یہ سب توحید کا پیغام دیتے ہیں۔ توحید کا پیغام حاجی کے زبان میں لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ جو لبیک ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تمام نعمتیں، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، لا شریک لک، لا شریک لک، ہزاروں دفعہ، ہزاروں مرتبہ، اور خود اس تلبیے میں بھی 3-4 دفعہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ توحید کا پیغام ہے۔ دیکھو توحید ہے، سب کے زبان میں ایک کلمہ، سب کا لباس ایک ہے، سب ایک رخ چل رہے ہیں، سب کا سمت ایک طرف ہی ہے، سب ایک جگہ جا رہے ہیں، سب ایک جگہ واپس آ رہے ہیں۔ حج کا پورا پیغام توحید کا پیغام دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسلامی کیلنڈر، اسلامی تاریخ بھی آپ کو یہ توحید اور قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلامی نیا سال کا پیغام یاد رکھے، ہجرت سے آغاز ہوا،
کیوں؟ عمر نے ہجرت سے آغاز کیا اور بتایا کہ مسلمانوں یاد رکھو ہر نئے سال میں تمہیں یہ پیغام دیا جاتا ہے اسلام کے خاطر تمہیں ستایا جائے گا، اسلام کے خاطر تمہیں مارا جائے گا، اسلام کے خاطر تمہیں پیٹا جائے گا، اسلام کے خاطر تمہیں دشمن ترازی کی جائے گی، تم کو لعن طعن کیا جائے گا، تمہارے گھروں سے تم کو نکالا جائے گا، جیسے تمہارے اسلاف تمہارے صحابہ کرام اور تمہارے نبی کو وطن عزیز سے نکالا گیا تھا۔ یاد رکھو وطن کی قربانی دو، جائیداد کی قربانی دو، اپنے جسم کی قربانی دو، آرام کی قربانی دو، ہر چیز کی قربانی دیا کرو، کیونکہ ہجرت کے موقع پر صحابہ کرام اور نبی تمام کے تمام نے، صحابیات نے، سب نے قربانیاں دی ہے۔ سب کو یاد کرو، ان صحابہ کرام کو یاد کرو، ان کا قصور کیا تھا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، ان لوگوں کا قصور تو اتنا ہی تھا، یہ لوگ انتقام اس لیے تو لیتے ہیں کہ یہ اللہ پر ایمان لائے ہیں، ایمان لانا ہی قصور تھا اور دوسرا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو نئے سال ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ یاد کرو اپنے اسلاف کو، کیا قربانیاں ان لوگوں نے دی ہے، انصار نے کیسے مدد کی ہے، مہاجرین نے کیسی قربانیاں دی ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکے سے باہر جاتے ہیں، مکے سے باہر جا کر مکے کی طرف چہرہ کر کے آپ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے مکہ، تمام سرزمینوں میں تو میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اگر یہاں کے واسیوں نے نہ نکالا ہوتا میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ گیا ہوتا۔ اے مکہ جہاں پر میں نے بچپنا گزارا ہے، اے مکہ جہاں پر میں نے جوانی دیکھی ہے، اے مکہ جہاں پر مجھے نبوت ملی ہے، اے مکہ جہاں پر مجھے سب سے پہلے غار ہیرا میں اللہ کا پیغام ملا ہے، وہ مکہ جہاں پر میری چہیتی بیوی خدیجہ نے میری خدمتیں کی ہے اور وہ خدیجہ پیدل چل کے غار ہیرا میں توشہ پہنچایا کرتی تھی، وہ مکہ جہاں پر میں نے ہر طرح کی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، وہ مکہ جہاں پر اللہ تیرا گھر ہے، وہ مکہ جہاں پر حجر اسود ہے، وہ مکہ جہاں مقام ابراہیم ہے، وہ مکہ جہاں بے زمزم ہے، وہ مکہ جہاں صفا مروہ ہے، وہ مکہ جہاں اپنے باپ خلیل اللہ ابراہیم کی تمام یادداشت ہے، یادگاریں ہیں۔ اے مکہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ گیا ہوتا، یہاں کے لوگوں نے مجھے یہاں سے مجبور کیا، اسی لیے میں جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو ایک پیغام، ایک میسج تمام برادران وطن کو اور تمام حکومتوں کو ہم دے رہے ہیں، یا ممبر رسول سے مسلمان وطن کا غدار نہیں ہو سکتا، مسلمان وطن کے چاہتے ہوتے ہیں، وطن کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے نبی نے اپنے وطن کو سب سے پہلے مکے کو پسند کیا، مکے کو چھوڑ کر جانے کو آپ نے تکلیف گوارا کیا ہے، اور جب مکہ چھوڑ کے آپ نے مدینہ گئے، مدینہ جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے مدینے کی حفاظت کے لیے یہودیوں کے ساتھ آپ نے حلف الفضول کے ایک کمیٹی قائم کی، مدینے کی حفاظت کے لیے۔ مسلمان وطن کے محافظ ہوتے ہیں، وطن کو بگاڑنے والے نہیں ہوتے ہیں، مسلمان وطن کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ نبی ہمارے وطن کے ہمدرد تھے، وطن کے محافظ تھے، صحابہ کرام تھے۔ آپ نے غیروں کے ساتھ ہاتھ ملایا، یہود و نصارہ کے ساتھ ہاتھ ملا کر وطن کی حفاظت کی بات کی۔ ہم ببانگے دہل کہتے ہیں، ہم بھی اسی طرح کے ہیں، ہمارے منہج بھی وہی ہے، ہمارے طریقہ بھی وہی ہے، ہماری جماعت بھی، جماعت اہل حدیث بھی شروع سے لے کر آج تک یہی سوچ رکھتے ہیں کہ کبھی وطن کے غدار نہیں، ہمیشہ وطن کو جب لہو کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہی لوگ پیش تھے، آگے تھے، انگریزوں کے مقابلہ آرائی کے لیے ہو اور ان کو بھگانے کے لیے ہو، یہ اہل حدیث لوگ سب سے پہلے آگے تھے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اس لیے ہم اوپنلی کہتے ہیں یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، اور مسلمان بھی ایسے ہونا چاہیے، کبھی وطن کے غدار نہیں، نبی وطن سے محبت کیے۔ حضرات گرامی، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، جس طرح سے ان لوگوں نے، مہاجرین نے قربانیاں دی، انصار نے بھی اس طرح کی قربانیاں پیش کی۔ کیسے قربانیاں؟ اللہ اکبر۔ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی فلاں جگہ سے آیا ہے، یہ فلاں بستی والے ہیں، یہ فلاں خاندان کے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی مہاجر کو انصاریوں نے یہ نہیں کہا تم مکے والے ہو، ہم مدینے والے ہیں، تم تو ہمارے پاس آ کر یہاں بس گئے ہو،
ہماری جگہ پر قبضہ کیے نہیں، بلکہ نبی نے فرمایا قربانی دیکھو، یہ اسلامی محبت الفت ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارگی برادرہڈ کرا دیا، بس لے کے چلے گئے اور جا کر کہہ رہے ہیں ایک مہاجر سے، ایک انصاری بھائی، دیکھو بھائی یہ میرے گھر کے 2 پورشن ہیں، آپ کو جو پسند ہے وہ آپ کے نام سے لکھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ میرے 2 زمین ہے، زمین کے ٹکڑے، آپ کو جو پسند ہے وہ آدھی لے لو۔ اور اس سے بڑھ کر قربانی، میری 2 بیویاں ہیں، ان کو تم دیکھو، شادی سے پہلے دیکھنا جائز ہے، دیکھو ان میں سے جو تم کو پسند ہے ان کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد شادی تم کر لینا۔ سبحان اللہ، کیا قربانیاں میرے بھائیوں۔ یاد رکھیے اسلامی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں بھی ایسی قربانیاں پیش کرنے سے قاصر ہیں جیسے قربانیاں ہمارے اسلاف نے دیے، صحابہ کرام نے دیے، نبی نے دیے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہجرت سے آغاز کرتے ہیں، اور دوسرے جتنے کیلنڈر ہیں سب فتح و کامرانی خوشی کا ہے۔ اور یاد رکھیے اسلامی کیلنڈر ہجری ہے، بے سر و سامانی کے عالم میں، مظلومیت کی حالت میں ان کو یہاں سے بھگایا گیا، مارا پیٹا گیا، ایسی مظلومیت اور پریشانی کے عالم، یہ یادگار ہے، یہ فتح و کامرانی نہیں، بے بسی کی حالت ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس کے بعد ہی رات جتنی سنگین ہوتی ہے صبح اتنی رنگین ہوتی ہے، رات جتنی سنگین ہوتی ہے صبح اتنی رنگین ہوتی ہے۔ تکلیف کے بعد ہی ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر العسر کہا الاسلام کے ساتھ، یعنی تکلیف کو خاص کیا، اور آسانی کے لیے کہا کہ جنرل ہے، عام ہے، نکرہ ہے، عموم ہے، یعنی تکلیف ایک برداشت کرو تو ہزاروں راستے کھل جائیں، ہزاروں آسانیاں آ جائیں۔ اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے۔ نئے سال اور اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے، ہے نا؟ اسلامی دن کا آغاز کس سے ہے؟ مغرب سے۔ دوسرے کیلنڈر گریگورین کیلنڈر، اس میں اس کے درمیان فرق دیکھیں کہ دوسرے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے رات 12 بجے، سب لوگ سوتے ہیں، سال میں ایک دن خوشی منا لیے، سمجھ لیے ہم نے حق ادا کر دیا۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے مغرب سے، اور مغرب سے سورج کے غروب ہوتے ہی آغاز ہوا، فوراً کیا کہنا؟ اللہ اکبر، مؤذن اذان دیتے ہیں، آؤ مسلمانوں نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کے لیے آ جاؤ۔ اسلامی کیلنڈر کا آغاز اللہ کی یاد سے ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے اسلامی کیلنڈر میں پہلے دن نہیں، پہلے رات پھر دن ہے، پہلے رات اس کے بعد دن ہے، رات اس کے بعد دن ہے۔ یہ پیغام دیتا ہے روزانہ، نئے سال کا پیغام قبول کریں، یہ پیغام دیتا ہے مسلمانوں پہلے رات کے اندھیروں کو برداشت کرو، رات کی تاریکوں کو جھیلو، پھر دن کا اجالا ملے گا، پھر دن کا اجالا ملے گا، پہلے رات کو برداشت کرو۔ اللہ اکبر۔ اور رات کے وقت میں دیکھیے مغرب ہوتے ہی پہلے نماز پڑھو، پھر عشاء پڑھو، پھر فجر پڑھو۔ رات میں 3 نمازیں ہیں، دن میں 2 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا اسلامی کیلنڈر کی بات اور بھی کی جائے تو بہت ساری باتیں ہیں کہ اسلامی کیلنڈر میں ایسی خصوصیت ہے کہ ہمیشہ سال بھر میں یہ 360 دن کا ہی ہوتا ہے، 360 ڈیز کا ہی ہے، یا اس سے کم، 360 ڈیز سے بھی کم، یعنی 355 ڈیز کے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے 365 66 کبھی لیپ ایئر ہوتے ہیں، سال میں 5 سال میں 4 سال میں ایک مرتبہ فروری 29 کا ہوگا۔ اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مزدوروں کو نقصان ہوتا ہے، کام انہوں نے کیا 366 ڈے کا یا 65 ڈے کا، اور تنخواہ وہ پگار ملتے 360 ڈے کا، ہے نا؟ ملتا کہ نہیں ملتا؟ نقصان ہے۔ اسلامی اعتبار سے فائدہ ہوتا ہے، 13 مہینے کی سیلری ملتی ہے۔ ہاں، اس اعتبار سے یاد رکھیے اسلامی کیلنڈر میں بہت سارے فائدے پنہاں ہیں، اور اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے، اللہ نے اس کو طے کیا، اللہ نے ہی بنایا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا۔ محرم کا مہینہ ظلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے بھائی؟ ظلم کے خاتمے کا مہینہ ہے، ظلم کا نہیں۔ اپنے آپ کو نوچ لو، گریبان پاڑ لو۔ نبی نے فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے،
کہ مصیبت کے وقت میں جو انسان مصیبت کے وقت میں سر مونڈ لے، چہرہ نوچ لے، گریبان پھاڑ لے، پکار کر روئے، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کسی کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ صحابہ اکرام کا، ائمہ اعظام کا، محدثین کا، بڑے بزرگوں کا کسی کا طریقہ نہیں ہے، یہ تو دوسروں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھیے، خوشی منانا اسلام کے دائرے میں رہ کر، غم منانا تو بھی اسلام کے دائرے میں رہ کر، اور اسلام تو یہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں جو لوگ وفات پا جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، یاد رکھو ان کو مردہ مت کہو۔ شہادت کی موت تو فخر کی موت ہے، غم کی نہیں ہے، تو غم کا ہے تو منائے بھائی، یہ تو فخر کی بات ہے، فخر کی بات ہے، یاد رکھیں، اس لیے یہ غم نہیں ہے، نہ صحابہ کا طریقہ۔ اور نبی کو حضرت حسین کی شہادت کی اطلاع بچپنے میں دے دی گئی تھی۔ ہاں، کان کھول کے سن لے، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت حسین بچے تھے، تب ہمارے گھر میں تھے، بہت رو رہے تھے، کسی سے چپ نہیں ہوئے، آخر کار نبی کے پاس جا کر چپ ہوئے، اتنے میں جبرائیل امین تشریف لائے، جبرائیل نے فرمایا اے نبی کیا آپ ان کو چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں بے تحاشا چاہتا ہوں، اور نبی نے فرمایا جو ان کو چاہے اللہ ان کو چاہے، اللہ ان کو چاہے، لیکن جبرائیل نے فرمایا آپ کے اس چہیتے کو آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے، آپ چاہو تو اس سرزمین کی مٹی بھی آپ کو دکھاؤ، اور فرشتے نے دکھایا کہ وہاں پر شہید کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، تقدیر کا ایک فیصلہ جو ہونا تھا ہو گیا، لیکن غلط ہوا، جو ہوا غلط ہوا، ہمیں بھی غم ہے، لیکن غم کیسے منانا؟ کیا نبی کو جب اطلاع دی گئی نبی نے غم منایا ہے؟ نہیں بھائی، یاد رکھیے محرم کی جو تاریخ 10 تاریخ کا سلسلہ جڑتا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن جو ہے جودی پہاڑ پر ٹھہری، ابراہیم علیہ السلام کو نجات دیے، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور فلاں فلاں، یہ سب روایتیں ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح جو بخاری مسلم کی روایت ہے وہ یہ ہے، نبی ہجرت کرنے کے بعد مدینہ تشریف لائے، پوچھے ما ھذا اليوم الذی تصومون، اے یہود تم کیا بات ہے اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ تو عظیم دن ہے، اللہ نے اس دن فرعون کو، وقت کے سب سے بڑے ظالم کو ختم کیا، اور مظلوموں کی مدد کر کے اللہ نے نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو محرم ظالموں کے خاتمے کا مہینہ ہے، اور فرعون اور فرعونیوں یاد رکھو فرعون کے اوصاف رکھنے والوں، اے ظالموں یاد کر، جا کے فرعون کو دیکھ لے، نمرود کو یاد کر، شداد و حمان و قارون کو یاد کر، اللہ نے ان ظالموں کو کیسے انجام تک پہنچایا، اور مظلوم کمزور ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ان کی کیسے مدد کی، کیسے ان کو آگے بڑھایا۔ یہ محرم تو خوشی کا مہینہ ہے، شکریہ کا مہینہ ہے کہ ظالموں کو اللہ نے ختم کیا، اور مظلوموں کے توحید پرستوں کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ شکریہ کے طور پر 10 تاریخ کو روزہ رکھیں، اور 9 تاریخ کو نبی نے خواہش ظاہر کی۔ وہ جو روایت آتی ایک دن بعد ایک دن پہلے، وہ ضعیف ہے، صحیح تو یہ ہے کہ 9 تاریخ کو نبی نے خواہش ظاہر کی، اور نبی نے حکم بھی دیا 9 اور 10 کا روزہ رکھو۔ افضل یہی ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھیں، کوئی ایک رکھنا چاہتا ہے 9 کو رکھ لیں، تاکہ نبی کی خواہش پر عمل کریں اور یہود کی مخالفت کریں، اور 2 رکھ لیں، 9 اور 10 افضل ہیں۔ ہاں کسی کو 9 کو موقع نہیں ملا 10 کو بھی رکھ لیں، کیونکہ نبی کا عمل بھی رہا، صرف 10 کو بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہے اسلامی تاریخ، اور محرم کی 10 تاریخ کا سلسلہ ہے، لیکن 61 ہجری میں موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ چلے آ رہا ہے محرم کی فضیلت، لیکن 61 ہجری میں نبی کے وفات کے 51 سال 51 ایئرز بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو
ظالموں نے، منافقوں نے، شیطانوں نے، خبیثوں نے ظالمانہ طریقے سے، مظلومانہ طریقے سے شہید کر دیا ہے، غلط کیا ہے، جنہوں نے کیا اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ ہمیں اسلام نے کہا کہ تم ماتم نہ منایا کرو۔ علامہ اقبال نے کہا کہہ دو غم حسین منانے والوں سے، غم حسین منانے والوں سے کہ مومن شہیدوں کے ماتم نہیں کرتے۔ ہے اپنی جان سے زیادہ محبت آل بیت سے، ہے اپنی جان سے زیادہ محبت آل بیت سے، یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے، ہے یوں سرے عام ہم ان کا تماشا نہیں کرتے۔ روئے او جو منکر شہادت حسین ہو، روئے وہ جو منکر شہادت حسین ہو، ہم زندہ جاویدہ کا ماتم نہیں کرتے، وہ تو زندہ اللہ کے پاس الحمدللہ۔ اور ہر مومن، کچھ لوگ کیا کرتے اس سے، جو شہید ہے وہ زندہ ہیں ہماری قبر میں سنتے ہو، غلط ہے۔ ہر مومن، مسند احمد ابو داؤد کی روایت ہے، نبی نے فرمایا ان نسمۃ المؤمن طائر، ہر مومن کی روح جنت میں لٹکی ہوتی ہے، مومن بن جاؤ بڑے فائدے ہیں۔ اور ابن کثیر نے لکھا ہے چونکہ شہید کے لیے اللہ نے اعزازی طور پر الگ سے فضیلت کے طور پر بیان کیا، اور نہ ہر مومن کی روح گویا کہ جنت میں ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو واقعی معنی میں اسلام کے جو بنیادی باتیں ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں ہمیں اسلامی طریقے پر چلنے اور نئے سال کے پیغام کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم بدعت و خرافات سے بچائے۔ الہ العالمین جو مسلمان یہاں پر ہیں ان سب کے دل کے جائز مراد کو پورا فرمانا، اللہ ہماری خطاؤں کو غلطیوں کو معاف فرمانا، اللہ بے سہاروں کو سہارا دے دینا، مریضوں کو بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمانا، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزی روٹی نصیب فرما دینا، جو لوگ برسر روزگار ہیں ان کی روزی روٹی میں برکت دینا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کا سہارا دے دینا، جو صاحب اولاد ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دینا۔ اللہ تو ہمارے حرمین شریفین کی حفاظت فرمانا، ہمارے دعات و مبلغین کی حفاظت فرمانا، ہمارے ملکوں کی شہروں کی حفاظت فرمانا، ہمارے مساجد، مراکز، مدارس اور سینٹرز کی حفاظت فرمانا، ہمارے اسلامک اسکول کی حفاظت فرمانا، دعات و مبلغین اور ہمارے مساجد کے مدارس کے ہر جگہ کے ذمہ داروں کی حفاظت فرمانا، اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمانا، دعات و مبلغین کی حفاظت فرمانا، اللہ ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمانا، دکان و مکان کی حفاظت فرمانا، اللہ تو ہماری ہر چیز سے برکت دینا، ہمارے ماں و بہنوں کی حفاظت فرمانا، بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمانا، ہمارے بال بچوں کی حفاظت فرمانا، اللہ تو ہماری ہر چیز میں کمائی میں صحت و عافیت میں برکت عطا فرمانا۔ الہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا تو اپنی شان سے نواز دینا، جب تک دنیا میں رکھنا، ایمان و امان کے ساتھ رکھنا، خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرما دینا، اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی کی رفاقت و شفاعت نصیب فرما دینا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حضرات گرامی، ایک دو منٹ آپ کی اور چاہوں گا کیونکہ کبھی گاہے بگائے موقع ملتا ہے، اور چونکہ اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہے، شہادت حسین کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے کہ کوفہ کے لوگوں نے جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا، جنہوں نے حضرت علی کو خود شہید کیا، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی حضرت حسن کو زہر دے کے مروا دیا کوفہ کے لوگوں نے۔ اصل میں اسلام جب شروع میں پنپا، یہودی لوگ شروع سے دشمن تھے، جب اسلام غالب آ گئے یہ لوگ ظاہری طور پر کچھ نہیں کر سکتے تھے تو منافقت شروع کی، پیچھے سے وار کرنا شروع کی، تو لوگوں کو کچھ منافقوں کو بنا کر بھیجا، مسلمان بنا کر بھیجا، جاؤ مسلمانوں کا جائزہ لے کر ان کو لڑاؤ۔ جائزہ لیے، انسان کسی کی نفرت اور محبت میں اندھا ہوتے ہیں، تو انہوں نے محبت اور نفرت کا سہارا لیا، محبت کے لیے آل بیت اور نبی کے خاندان کا سہارا لیا، نفرت کے لیے ان کے مخالفین جو تھے اس زمانے میں، قدیم زمانے میں، زمانے جاہلیت سے آل مطلب اور آل ہاشم دونوں کو لڑانا شروع کی۔
نتیجے میں سب سے پہلے حضرت عمر کو شہید کیا ان لوگوں نے، پھر حضرت عثمان کو ان لوگوں نے شہید کیا، عمر کو محرم کے مہینے میں شہید کیا، عمر کو محرم کے مہینے میں، وہ عمر جن کو کہا گیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے نا وہ ہوتے، وہ عمر جس امت کے لیے فتنہ کے دروازہ تھے، وہ ایک جلالی ہستی سے، اللہ اکبر، محرم کے مہینے میں شہید کیا، کوئی یاد نہیں کرتے ان کو، کیوں یاد رکھیے۔ اسی طرح سے ان کے بعد خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالحج کے مہینے میں حج کے دنوں میں کھانا پانی بند کر کے، اوتھینٹک روایت ہے، کھانا پانی بند کر کے شہید کر دیا گیا، کوئی یاد نہیں کرتا۔ وہ حج کے میدان میں اللہ تعالیٰ اللہ کے 70 صحابہ کرام کو کافروں نے شہید کر دیا، اور نبی نے اپنے چچا حمزہ کو کہا کہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، کوئی یاد نہیں کرتا۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کو خود حسین کے باپ کو شہید کر دیا گیا، ان کے بھائی کو شہید کر دیا گیا۔ اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو جہل ملعون نے کتنے ظالمانہ طریقے سے شہید کیا ہے کہ نہیں، آپ جانتے ہیں۔ آل یاسر کو یاد کرو، آل یاسر کو یاد کرو، کتنے ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ لیکن میرے محترم دوستو بھائیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یاد رکھو ہمارے منہج کیا ہے۔ آج لوگ اٹھے اور کہتے ہیں جذبات میں آ جاتے ہیں، نہیں، نبی کے چہرے پہ مکے میں تھوکا گیا، آپ کے سامنے آپ کے صحابہ کرام کو مارا پیٹا گیا، سمیہ کو آل یاسر کو شہید کر دیا گیا، بلال کو تپتی ریتوں پہ لٹایا گیا، خباب کو یاد کرو کتنے لوگوں کو، حضرت عثمان کو بھی تکلیف دی جاتی تھی، لیکن انہوں نے تلواریں اٹھائے، جذبات میں آئے۔ آج مسلمان نوجوان سمجھتے نہیں ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں۔ اسلامی منہج کو سمجھو، اور 13 سال تک نبی نے مکے میں جو تکلیفیں برداشت کی، توحید کے دعوت کے لیے وہ کام پہلے کرو، اتمام حجت پہلے کرو، پھر اس کے بعد مدینے کا ماحول آئے گا۔ اور نہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ آج تو مسلمان آپس میں متحد نہیں ہے، اور حضرت چلے کچھ اور کرنے کے لیے، کسی اور کو صاف کرنے کے لیے۔ پہلے اپنے دلوں کو صاف کرو، مسلمان پہلے ایک ہو۔ یاد رکھو جذبات میں کبھی نہیں آنا، جذبات سے کھلواڑ کرتے ہیں یہ لوگ دشمن، اور ہمارا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے پورے معاملات کو سالو کر کے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مان کے حکومت سونپ دیے، تو معاویہ کو حضرت حسن نے خلیفہ مان لیا، اور آج کے کچھ لوگ ماننے کے لیے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ معاویہ کی وفات کے بعد جب یزید خلیفہ بنے، اس وقت پھر دوبارہ ہوا دینا شروع کی، کوفہ کے لوگوں نے خط لکھنا شروع کیے حسین کو، 150 خطوط لکھے، 150 لیٹر لکھے، ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، تم آؤ یہ کرو وہ کرو۔ حضرت حسین کے دل میں رحم آ گیا، چلو بھائی جا کر دیکھتے ہیں کیا حال ہے، یہ آتھینٹک روایت ہے، نکل پڑے۔ اور نکلنے سے پہلے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، جاؤ جا کر جائزہ لو۔ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچتے ہی 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کے ہاتھ سے بیعت کی، کہا کہ بھائی اتنے لوگوں پر ظلم ہو رہا، آؤ۔ انہوں نے خط لکھ دیا۔ یہ دونوں بڑے ایک دوسرے کے ہمدرد تھے، مسلم بن عقیل اور حضرت حسین۔ حضرت حسین نکل گئے، نکلتے وقت تمام صحابہ اکرام نے روکا، لیکن وہ نہیں مانے۔ اللہ نے ان کی تقدیر میں جو لکھ دیا ہے نا، کون ٹال سکتا ہے؟ نبی کو معلوم تھا کہ نبی ٹال پائے، لوگ کہتے جو کچھ مانگنا ہے مانگ لیں گے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کربلا کے میدان میں پہنچے، اتنے میں لوگوں نے غداری کر دی، اور ان کے بھائی، ان کے چہیتے کو لوگوں نے قتل کر دیا۔ کوفہ کے لوگ یوٹن بدل گئے، پہلے یزید کے خلاف تھے، اب یزید کے فیور میں آ گئے۔ اب کون منافق ہے کوئی پروف نہیں ہے، لیکن پروف 2 ہے۔ یہ اصل نقطہ جو میں بتانا چاہتا ہوں، پروف جنہوں نے اکسایا منافقت کی 2 پروف ہے۔ کیا پروف ہے؟ حضرت حسین خود گواہ ہے نا، فلاں فلاں کے خط میرے پاس آئے، اور حضرت حسین اگر نہیں ہے تو یہ خط بھی پروف ہے نا۔ یہ دونوں یاد رکھیے، اگر یہ دونوں ہیں تو منافقوں کیا بھاننا پھٹ جائے گا، ہے نا، کون کون ہے پتا چل جائے گا۔ یہ 2 پروف ہے، اس لیے یہ منافقوں کو یہ دونوں پروف کو مٹانا ہی مٹانا ہے۔ اگر حسین زندہ ہے تو بھی تلوار لٹک رہی ہے، خطوط اگر ہے یزید کے ہاتھ لگ جائے تو بھی پتا چل جائے گا۔ تو حسین کو پتا چل گیا کہ لوگوں نے مجھے اکسایا، انہوں نے 3 پیشکش کی، میں جہاں سے آیا وہاں بھیج دو، منظور نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا بھائی؟ چلو معاملہ حل تھا، نہیں تو دوسرا مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں بیعت کر لوں گا۔ حسین خود یزید پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں،
منظور نہیں ہوا. چلو مجھے تھرڈ جگہ کسی جگہ بھیج دو, وہاں جا کر اپنی زندگی گزار لوں گا. نہیں. کیوں؟ اگر حسین زندہ ہے تو پروف ہے نا, کبھی نہ کبھی پتا چل جائے گا خلیفہ کو ہماری خیریت نہیں. اسی لیے ان منافقوں کو حسین کو قتل کرنا ہی کرنا تھا کسی بہانے سے. یہ شریر لوگوں نے اسے کیا, جنگ چھیڑ دیے, قتل کروا دیے. اللہ ان کو غارت کرے, اللہ ان کو غارت کرے. اور پھر اس کے بعد جب پورے حسین کے ساتھ آنے والے سب کو انہوں نے قتل کر دیا, ٹینٹوں کو آگ لگا دیے. کیوں بھائی, کیا ضرورت تھی؟ خط جو ہے نا وہ کہیں ہاتھ نہ لگ جائے, ٹینٹوں کو آگ لگا دو تاکہ یہ خطوط بھی جل جائیں, تو خطوط بھی ختم کرنا اور حضرت حسین کو بھی مروانا تاکہ کوئی پروف ہی نہ رہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یزید کو جب پتا چلا تو انہوں نے انتقام کیوں لے لیا جنہوں نے قتل کیا تھا. اسلامی اعتبار سے یاد رکھیے, شک کے بنیاد پر کچھ نہیں ہو سکتا. پروف, دو پروف تھے, دونوں مٹ گئے, کوئی دلیل نہیں, کوئی گواہ نہیں, اسی لیے انہوں نے انتقام نہیں لیا. اس لیے ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے, یہ تقدیر کا ایک فیصلہ. لیکن یاد رکھیے یزید کتنا بھی عمل کر لیں حسین کے مقام کو پہنچ نہیں سکتے. یہ ہمارا ایمان ہے. حسین آل بیت سے ہے, صحابی ہے, نبی کے چہیتے ہیں, یہ ہمارا ایمان ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, اور حسین کے مقابلے میں یزید کا مقام بہت نیچے ہے کیونکہ وہ نہ صحابہ ہیں نہ آل بیت میں سے ہیں, لیکن ہم سے بہتر تھے, ہم سے بہتر تھے. تو کیوں بھائی؟ مولانا ابوالکلام آزاد سے پوچھا گیا کہ کون حق پر ہے, انہوں نے کہا کہ اگر میں ہوتا تو میں بھی ایک کینڈیڈیٹ ہوتا. اللہ نے ہماری تلواروں کو بچا لیا, کیوں ہم اپنی زبانوں کو گندا کریں؟ وہ اللہ تعالیٰ کے چہیتے تھے, اگر غلطیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. ہم کیوں بول کر ان پر لعنت کر کے اپنے آخرت برباد کر لیں؟ اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے, آمین. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر. قوموا للصلاۃ.